به أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اس کو چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ مسجد کو اللہ تعالیٰ سے ایک خاص نسبت ہے اور اسی نسبت سے اس کو خانہ خدا کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ اس لیے اس کے حقوق میں یہ بات بھی داخل ہے اور اس کے آداب کا تقاضا بھی یہ ہے کہ وہاں جا کر بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کی جائے۔ گویا کہ یہ خداوندی، بارگاہ خداوندی میں ایک سلامی ہے، بارگاہ خداوندی میں ایک سلامی ہے، اس لیے اس کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں کہ مسجد میں جا کر تحیہ سلامی دی اس نے، بارگاہ خداوندی میں اس نے یہ سلامی کا انداز اختیار کیا۔ لیکن یہ ظاہر ہے مستحب ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، افضل ہے ایسا کر لے، بشرطیہ کہ اس وقت نماز فرض کھڑی نہ ہوئی ہو اور بشرطیہ کہ اس وقت نفل پڑھنے کا بھی وقت ہو۔ اگر کوئی ایسا وقت ہے جو مکروہ ہے اور اس وقت نفل نہیں پڑھنا تو پھر ظاہر ہے اس وقت نہیں پڑھا جائے گا، یا وقت کم ہے اور وہ ظہر کی 4 رکعتیں سنتیں پڑھے یا 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے تو انہی 4 رکعتوں کے اندر اس کی نیت کر لیں۔ وقت کم ہے اور جسے کہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ جماعت میں شریک ہو جائے اور تکبیر اولیٰ مل جائے تو پھر تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرے۔ البتہ فجر کی نماز میں جب آ رہا ہے اور وہاں اس نے نماز پڑھنی ہے تو 2 رکعت جو سنتیں پڑھ رہا ہے تو انہی سنتوں کے اندر تحیۃ المسجد کی بھی نیت کر لے۔ تو یہ ایک افضل عمل ہے کہ وہاں نفل کی گنجائش ہو اور وقت بھی موجود ہو اور اس سے کہیں کہ موقع بھی موجود ہو، تو پھر بہتر یہ ہے کہ جب اللہ کے گھر میں حاضر ہو تو پھر اس انداز سے تحیۃ المسجد پڑھ کے سلامی پیش کرے۔ حضرت ام حمید فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ آئیں اور کہا: یا رسول اللہ، انی احب الصلاۃ معک۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: قد علمت انک تحبین الصلاۃ معی وصلاتک فی بیتک خیر من صلاتک فی حجرتک الی آخری۔ مشہور صحابی ابو حمید ہیں، ان کی بیوی ام حمید آئیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ جماعت سے مسجد میں نماز ادا کیا کروں۔ صحابی رسول کی اہلیہ ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آئیں اور اجازت چاہی کہ چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھا کرتے تھے اور امامت فرمایا کرتے تھے اور مستقل آپ امام تھے اور مستقل آپ جماعت کرایا کرتے تھے، تو اللہ کی نیک بندیوں کی یہ خواہش تھی اور چاہت تھی کہ ہم بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اقتداء میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آئیں کہ یا رسول اللہ میری یہ چاہت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: میں جانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ یعنی میرے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی بڑی چاہت رکھتی ہو، تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ تمہاری وہ نماز جو تم اپنے گھر کے اندرونی حصے میں پڑھو وہ اس نماز سے افضل اور بہتر ہے جو تم اپنے بیرونی دالان میں پڑھو، اور بیرونی دالان میں تمہارا نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے گھر کے صحن میں پڑھو، اور اپنے گھر کے صحن میں تمہارا نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے قبیلے کی مسجد میں جو تمہارے مکان سے بالکل قریب ہے وہاں نماز پڑھو، اور اپنے قبیلے والی مسجد میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تم میری مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں میرے پیچھے آ کے نماز پڑھو۔ یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خواتین اسلام کے لیے منشا اور چاہت کیا ہے؟ منشا اور چاہت یہ ہے کہ وہ جتنا ہی جسے کہیں کہ اپنے حجرے میں نماز پڑھیں، اپنے گھر کے اندر نماز پڑھیں،
ان کی وہ نماز بہتر ہے۔ تو یوں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں ترتیب وار یہ بتایا کہ اندر کی نماز باہر کے صحن، باہر کے برانڈے سے، اور برانڈے کی نماز باہر کے صحن سے، اور صحن کی نماز قبیلے کی مسجد جو تمہاری دیوار کے ساتھ ملی ہوئی ہے اس سے بہتر ہے، اور وہاں نماز پڑھنا میری مسجد میں، میری اقتداء میں، مسجد نبوی میں سے بھی پڑھنا افضل ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے بار بار اس کی وضاحت فرمائی، لیکن اس کے باوجود بہت ساری صحابیات کا دلی جذبہ یہی ہوتا تھا کہ چاہے ہمارے لیے اپنے گھروں میں نماز پڑھنا افضل اور زیادہ ثواب کی بات ہو، لیکن ہم کم از کم رات کی نمازیں مسجد میں حاضر ہو کر حضور کے پیچھے پڑھ لیں۔ رات کی نمازیں جس میں پردے کا بھی اندیشہ نہیں اور اندھیرا بھی ہوتا تھا، اور اس انداز سے رات میں کم از کم آ کر حضور کے پیچھے نماز پڑھ لیا کریں، چونکہ اس جذبے کی بنیاد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ان کی سچی ایمانی محبت تھی، اور اس زمانے میں کسی فتنے کا اندیشہ بھی نہیں تھا، پاکیزہ ماحول تھا، اور جیسے کہیں کہ پاکیزہ زندگیاں تھیں اور پاکیزہ قلوب تھے، تو فتنے کا بھی اندیشہ نہیں تھا۔ اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں سے فرمایا، عورتیں اگر رات کو مسجدوں میں جانے کی اجازت چاہیں تو ان کو اجازت دے دیا کرو۔ بہرحال اجازت دینے کا حکم اس وقت کا تھا جب عورتوں کی مسجد جانے میں کسی برائی کا خطرہ اور کسی فتنے کا اندیشہ نہ تھا۔ بعض صحابہ جو ہے اس سے اپنی طبعی غیرت کی وجہ سے منع کر دیا کرتے تھے، لیکن جب عورتوں اور مردوں دونوں کے حالات میں تبدیلی آ گئی اور فتنوں کے اندیشے بڑھ گئے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے زیادہ کوئی بھی عورتوں کے ظاہری اور باطنی حال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے زیادہ واقف نہیں ہو سکتی، وہ فرمایا، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو دیکھتے جو عورتوں نے اپنے طرز زندگی میں اب پیدا کر لی ہے، تو آپ خود ان کو مسجدوں میں جانے سے منع فرماتے ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کے بعد کی بات ہے، اور حضور دنیا سے تشریف لے گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ موجود ہیں دنیا میں، اور اس وقت جو عورتوں کی حالات میں تبدیلی دیکھی تو فرمایا اگر ان حالات کو اللہ کے نبی دیکھ لیتے تو آپ خود منع فرما دیتے۔ جس طرح اس قسم کی باتوں کی وجہ سے بنی اسرائیل کی عورتوں کو ان کی عبادت گاہوں میں جانے سے پہلے پیغمبروں کے زمانے میں روک دیا تھا۔ یہ بات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا سے جانے کے زمانے کے بعد فرمائی، اور بقول حضرت شاہ ولی اللہ جن پر ان احادیث پر بڑی خاص نظر ہے، اور اس پورے بر صغیر میں جن کے بدولت حدیث کی خدمت اس پورے خطے کے اندر ہوئی، وہ بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جمہور صحابہ، یعنی صحابہ کا اس رائے پر اجتماع ہے اور اس بات پر اتفاق ہے کہ اب عورتوں کو مسجد میں نہ جانا چاہیے۔ بعد کے زمانوں میں ان تبدیلیوں میں جو ترقی ہوئی اور ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں اور بے حساب اضافہ ہوا، اس کے بعد ظاہر ہے اس کی گنجائش پھر نہیں رہتی۔ پھر افضل اور ضروری یہی ہے کہ عورتیں اپنی فرض نمازیں، اور جمعے کی نماز تو ان پر فرض اسی وجہ سے ہے بھی نہیں، اور وہ اپنے گھروں میں ظہر کی نماز پڑھتی ہیں، عید کی نماز تو ویسے بھی ان پہ فرض نہیں ہے، تو اس لحاظ سے عورتوں کے لیے پھر فرض نمازوں کا اہتمام گھروں میں ہو رہا۔ ان فتنوں کی وجہ سے میں عرض کیا اس زمانے میں تو یہ فتنے تھے، اور آج جس انداز کا لباس اور جس انداز کی پوشاک اور جس انداز کا مزاج اور جس انداز کی زندگی ہے وہ تو فتنے ہی فتنے۔ تو ان تمام چیزوں کی رعایت رکھ کے پھر عورتوں کے لیے فرض نماز کی جب گھر میں گنجائش جب حکم ہے، تو دیگر نمازوں کا تو پھر اور زیادہ افضل یہی ہے کہ وہ گھروں میں نماز پڑھیں۔ تو یہ شریعت کا مسئلہ یہی ہے، اور شریعت اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مزاج اس سلسلے میں یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد